الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله جہاں بھی خاک پا ان کی پائی جائے، جہاں بھی خاک پا ان کی پائی جائے، دل یہ کہتا ہے کہ آنکھوں سے لگائی جائے، دل یہ کہتا ہے کہ آنکھوں سے لگائی جائے، جہاں تیرا نقشے قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں، بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں، اگرچہ میں کدے سے اٹھ کے چل دیا ساکی، اگرچہ میں کدے سے اٹھ کے چل دیا ساکی، وہ میں وہ خم وہ صراحی وہ جام باقی ہیں، وہ میں وہ خم وہ صراحی وہ جام باقی ہیں۔ برادران اسلام، ماہ ذوالحج کے حوالے سے آج کے خطبے کا عنوان ہے حج میں مقامات مقدسہ کی اہمیت۔ میں نے پچھلے خطبے میں عرض کیا تھا کہ حج نام ہے مقدس مقامات
عزت والی نشانیاں، عزت والے مقامات کی زیارت کا نام حج ہے۔ اسی کو جنہیں ہم مقدس مقام کہتے ہیں، بابرکت مقام کہتے ہیں، انہی کو شعائر اللہ کہتے ہیں، انہی کو حرمات اللہ کہتے ہیں۔ آسان نام ان کا ہے اللہ کی نشانیاں، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی علامتیں۔ اس موضوع کی اہمیت اور ضرورت یہ ہے کہ آج سے 700 سال پہلے ایک عالم گزرے ہیں، ان کا نام ہے علامہ ابن تیمیہ۔ ہر دور میں ایک دو چند ایسے علماء گزرتے ہیں جو امت کے لیے، دین کے لیے فتنہ بن جاتے ہیں، آزمائش بن جاتے ہیں، لوگوں کے لیے آزمائش، عقیدے میں، ایمان میں گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔ انہی میں ایک ابن تیمیہ ہیں، اور ظاہر ہے جو بری چیز ہوتی ہے وہ جلدی پھیلتی ہے۔ یہ وہی ابن تیمیہ ہیں جس نے امت میں سب سے پہلے یہ فتنہ پھیلایا کہ نبی پاک کے روضے پاک کی زیارت گناہ ہے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا فتنہ تھا۔ جتنا بڑا عالم ہوتا ہے اتنا بڑا فتنہ ہوتا ہے۔ جاہلوں نے کبھی فتنے نہیں پھیلائے، جب بھی پھیلائے فتنے عالموں نے پھیلائے۔ تو بلے شاہ اسی لیے کہتے ہیں نا، علم و بس کریں اوے یار۔ ہن سمجھے ہو سرکار، یہ جو صوفی اللہ والے ہیں یہ بیچارے یہاں وکھی سے بولتے ہیں، انہوں نے بڑے درد سہے ہیں۔ اس سے بڑا درد کیا ہے؟ امتی ہو، کلمہ پڑھتا ہو، علم کا پہاڑ ہو، اور کہہ یہ رہا ہو کہ جو بندہ مدینے جائے مسجد نبوی کی نیت کرے، اگر حضور کے روضے کی نیت کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ اب اس سے بڑی مثال میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ اسی ابن تیمیہ نے یہ فتنہ پھیلایا کہ یہ جو مقدس مقامات ہیں یہ کچھ نہیں ہوتا، یہ کوئی چیز نہیں ہے، یعنی متبرک اماکن و آثار، جگہیں، نشانیاں بابرکت نہیں ہوتی۔ یہ اس نے پہلے سب سے فتنہ پھیلایا، اور پھر اس کا شاگرد ہے ابن قیم۔ اس کے بعد بلا تو چلی گئی، دند سٹ گئی۔ بلا ڈین مر گئی، نشانیاں چھوڑ گئی، اور وہ نشانیاں ہمارے ملک میں کثرت سے ہر جگہ پہ صدیق پورے میں سجے کبے موجود ہیں۔ تو اس لیے جہاں ابن تیمیہ جیسا آدمی پیدا ہوا، وہاں اس سر کو پھسلنے کے لیے، رگڑنے کے لیے اللہ نے حضرت شیخ تقی الدین سبکی جیسے شیخ الاسلام بھی پیدا کر دیا۔ پھر امت نے، ظاہر ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہب۔ ابو لہب کے انگارے اور چنگاریاں بھی اڑتی رہیں، اور پھر محمد عربی کے چراغ بھی جلتے رہے، اور یہ دونوں چلتے رہیں گے۔ اس لیے میری ڈیوٹی ہے میں آپ تک صحیح پیغام پہنچاؤں، آپ کی ڈیوٹی ہے اپنا ایمان مضبوط کریں، اور جہاں تک ہو سکتا ہے اس کو آگے پہنچائیں، اور اگلے جمعے دوسروں کو بھی دعوت دے کے ساتھ دعوت والا کام بھی کوئی شروع کرو تو صحیح۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب میں آپ کو قرآن پاک سے، حدیث پاک سے، اولاً باقی جو نصیب میں ہوگا، میں آپ کی خدمت میں یہ نظریہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جگہیں مقدس ہوتی ہیں،
نشانیاں مقدس ہوتی ہیں۔ اب سب سے پہلے اگر قرآن مجید سے پوچھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب وہ نکلی ہوئی تھی باہر، فرمایا اب واپس پلٹو اور یہ جو بیت المقدس فلسطین ہے اس کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو لفظ کیا کہے؟ فرمایا ادخلوا ارض المقدس، مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ۔ اب زمین یہ ساری اللہ کی ہے، امریکہ کی زمین ہے، کینیڈا کی ہے، پاکستان، ہندوستان، جو بھی اللہ کی زمین ہے، لیکن اللہ نے بولا مقدس، پاک، شریف زمین میں داخل ہو جاؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ میں جتھے پھر رہے نہ پاکے، مولوی ہوندے تے آنکھ چھڑ دے، منطق پڑھے ہوئے ہوندے، ان پڑھ اللہ پڑھے لکھے، انہوں نے کہنا تھا ربا جتھے پھر رہے ہیں اے نہ پاکے، لیکن نبی نبی ہوتا ہے، اللہ کے پیغام کو سمجھتا ہے۔ ادخلوا اردل، یہ ارض مقدس کیا ہے؟ یہ ہے فلسطین، یہ ہے انبیاء کی سرزمین، جس کے لیے کہا گیا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اب آیتیں ذرا، کیونکہ میں تھوڑا تھوڑا آپ کو صرف، تاکہ آپ کو پہلے قرآن سے پتا چلے کہ زمین، خطہ، علاقہ بھی مقدس ہوتا ہے۔ یہ نظریہ قرآن پاک کے خلاف ہے کہ کوئی جگہ مقدس نہیں ہوتی۔ اب یہ زمین مقدس کیوں ہے، بابرکت کیوں ہے؟ دوسری آیت فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اللہ فرماتا ہے مسجد اقصی کا تعارف یہ ہے کہ یہ وہ مسجد ہے جس کا ارد گرد، جس کا ماحول، جس کا آلہ دوالا، جس کا حوالہ بڑا مبارک ہے۔ یہ مسجد وچوں برکت والی ہوندی ہے کہ باہروں؟ وچوں اللہ آدھا کہ بارکنا حولہ، سجیوں کھبیوں اگیوں پیچھےوں اے مبارک ہے۔ اے کیوں؟ تمام مفسرین عرب و عجم نے کہا اصل میں اس کے ارد گرد انبیاء کی قبریں ہیں، انبیاء کے مزار ہیں، رہتے اللہ کے یار ہیں، جو کرتے رب سے پیار ہیں، جن کے لیے فرشتے محو انتظار ہیں، ان کے مزار۔ اللہ اللہ اللہ۔ مولانا محمد یار اب آیتیں بھی گنتے جانا کتنی ہو گئیں، یہ تسی بھولے نا تے تھوڑی خیر نہیں۔ ہاں اللہ تبارک و تعالی نے جگہ کو، علاقے کو، جہاں اللہ کے پیارے بستے ہیں، ان جگہوں کو، چلیں تیسری آیت پڑھتے ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ والتین، اس کا حقیقی مفہوم مکہ مدینے میں پڑھی ہوئی تفسیریں یہ کہتی ہیں والتین مرکز عیسیٰ کی قسم، والزیتون مرکز انبیاء کی قسم، وطور سینین مرکز موسیٰ کی قسم، وہذا البلد الامین مرکز مصطفیٰ کی قسم۔ جہاں حضرت عیسیٰ رہے اس جگہ کی قسم، جہاں انبیاء کے ڈیرے، خلیل اللہ کے پھیرے، اس مقام کی قسم جہاں حضرت موسیٰ کو جلوائے حضور نصیب ہوا، طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین جہاں رہے میرے رحمت للعالمین۔ مقدس ہے وہ سر
زمین ہون تے کرو یقین کیوں مولوی محمد امین تیرا ابن تیمیہ تیرا ابن قیم تیرے نجدی سلفی کیا جانے یہ قرآن ہے۔ اب ذرا ذوق کے لیے بھی سن لیں، یہ اللہ جگہوں کی، شہروں کی، علاقوں کی قسمیں کیوں کھاتا ہے؟ ایک فریدی کہتے ہیں آکھاں میں کیا ہی جگ دے وچ کیرہا کیرہا لگ دے میٹھا۔ یہ ذوق کے لیے ہے، دلائل بھی ساتھ، شوق بھی ساتھ، ثواب بھی ساتھ، سواد بھی ساتھ۔ آکھاں میں کیا ہی جگ دے وچ کیرہا کیرہا لگ دے میٹھا، حسن ازل کر ناز ول وچ ہر ہر ادا لگ دے میٹھا۔ از عرض تا فوق السما از عرش تا تحت الثری، دل برد سارے ملک دا ہک ہک ذرا لگ دے میٹھا۔ اللہ۔ اب چوتھی آیت قرآن کی اللہ فرماتا ہے وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس سرزمین میں بھیجا جس کو ہم نے مبارک بنا دیا تھا۔ علاقے مبارک، متبرک، جگہیں مبارک، یہی تو دلیل ہے جس کی ابن تیمیہ انکار کر رہا ہے کہ جگہیں کوئی متبرک، لہٰذا غار ہرا پہ کیوں جاتے ہو؟ جگہ کوئی متبرک نہیں ہوتی۔ غار ثور کیوں جاتے ہو؟ کل والا وہ تھا، آج والے یہ ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن پڑھو اندھے نہ ہو جاؤ، قرآن پڑھو۔ قرآن کہتا ہے جگہ بھی مقدس ہوتی ہیں، شہر بھی مبارک ہوتے ہیں، مگر سارے مبارک نہیں ہوتے۔ جہاں برکتوں والے آتے ہیں اپنے برکت والے پاؤں ٹکاتے ہیں، ان کی وجہ سے علاقے بھی مبارک بن۔ لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی عشق چاہیے، عشق رسول چاہیے۔ خالی علم میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ علم میں بھی سوز و سرور ہے، لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں۔ اور جس جنت میں حور، جس جنت وچ نہیں حور، اساں او دے کوروں رہنا ہے۔ وہ حور نہیں تے لین کی جانا جے اٹھے۔ اس لیے یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں۔ علم میں بھی ہے کچھ لیکن ہے بے رکھا، ہے پھکا۔ اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی عشق رسول چاہیے، اللہ کا پیار چاہیے۔ عربی میں کہتے ہیں کہ مجنوں، حضرت مجنوں رحمت اللہ علیہ، حضرت رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتا ہوں، حضرت مجنوں رحمت اللہ علیہ کو کسی نے دیکھا پھر رہا ہے گلی گلی، کبھی اس گلی کو دیوار کو چومتا ہے، کبھی اس دیوار کو چومتا ہے۔ لوگوں نے، عقل والوں نے، علم والوں نے پکڑ لیا، رسوں میں جکڑ لیا۔ او پاگل انت مجنون یا قیس، او قیس تو پاگل ہے، دیواروں کو بوسے دیتا پھرتا ہے۔ اس نے جواب دیا امر علی الدیار دیار لیلا، امر علی الدیار دیار لیلا، اقبل ذل جدارا وذل جدارا، وما حب الدیار شغفنا قلبی ولکن حب من سکن الدیارا۔ نہیں سمجھا میرا یارا؟
عربی زبان میں حضرت مجنو کے شعر، وہ کہتے ہیں امر علی الدیار دیار لیلا، میں لیلا کے شہر میں گھوم رہا ہوں، میں لیلا کی گلیوں میں امر علی الدیار دیار لیلا، تمہیں یہ ایک گلی لگتی ہے لیلا کی، مجھے سارا شہر لگتا ہے لیلا کا۔ یہ مزاج محبت ہے، یہ مزاج امر علی الدیار دیار لیلا، اقبل ذل جدارا و ذل جدارا، کبھی میں چومتا ہوں اس دیوار کو، کبھی میں چومتا ہوں اس دیوار کو، لوگ سمجھتے ہیں میں چوم رہا ہوں دیوار کو، میں تو چومتا پھرتا ہوں اپنے یار۔ اب ذرا دلیل سنیں، کہتا ہے وما حب الدیار شغفنا قلبی، ان پتھروں نے، ان مٹی چونے نے، ان کچی سلوں نے میرے دل پہ قبضہ نہیں جمایا، ولیکن حب من سکن الدیار، لوگ سمجھتے ہیں مجھے پیار ہے اس کچی دیوار سے، حالانکہ میں تو پیار کر رہا ہوں دیوار کے اندر والے یہ ہے اصل۔ اب آپ ذرا قرآن پاک پڑھیں، اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس سارے شہر کی۔ ہے محبت کا مزاج ایک کہ نہیں؟ بندے کی سوچ الگ، رب کی اپروچ الگ ہے، لیکن محبت مزاج ایک سا رکھتی ہے۔ اب ادھر مجنون نے کہا میں سارے شہر کی دیواریں چوم رہا ہوں، رب نے کہا مجھے سارے شہر کی قسم۔ وجہ کیا؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کیونکہ تسی ایتھے وسدے ہو، تسی ایتھے وسدے ہو، عاشقاں دے دل پہ کھس دے ہو، تے تسی کیوں پہ ہس دے ہو؟ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ جہاں محبوب رہتا ہے، محبوب ایک ہے، گھر بھی اس کا ایک ہے، لیکن شہر پورا پیارا لگتا ہے۔ شہر، حالانکہ اسی شہر میں ابو جہل ہے، اسی شہر میں ابو لہب ہے، اسی میں عتبہ، اسی میں شیبہ، اسی میں ابو البختری، کیا کیا کافر ہیں، اپنے چند ہیں، دشمن دو چند ہیں، لیکن اللہ نے ایک کو بھی مستثنا ایگزمپٹ نہیں کیا، فرمایا سارا شہر پیارا ہے، سارا شہر پیارا ہے۔ کیوں؟ فرمایا محبوب جو اس شہر میں رہتا ہے، ہماری نظر دشمنوں کی طرف جاتے ہی نہیں، ہم ہر گلی میں اپنے یار کو ہی تکتے ہیں۔ یار تو فرصت ملے گی تے غیر نو بھی ویکھاں گے۔ ان جاہل سکالروں، ان تعصب، بغض، غلاظت سے بھرے ہوئے گٹروں کو پتہ نہیں چلتا کہ فطرت کا مزاج کیا ہے۔ قرآن کیا سمجھا؟ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، سارے شہر کی قسم۔ اور شہر مکہ ہے، مدینہ ہوتا تو چلو بات، شہر بالکل تعین، شہر مکہ ہے، سارے شہر کی قسم ہے۔ تو سارا شہر اتنا پیارا کیوں ہے؟ کہیں لا اقسم بہذا البلد، ادھر سورۃ 3 میں وہذا البلد الامین، کسی ایک گلی کو تو مستثنا کر دے، نکال دے، لیکن محبت کا مزاج یہ ہے کہ یہ غیر پہ نظر ہی نہیں جاتی۔ رابعہ بصریہ سے کسی نے کہا تھا کہ شیطان پہ لعنت کرتی ہے،
اس نے کہا محبوب اور محبوب کی آل پہ درود سے فرصت ملے، ہائے ہائے ہائے، شہد کی مکھی اور گندگی کھانے والی مکھی میں یہی فرق ہے، گندگی والی مکھی ہمیشہ زخم پہ بیٹھے گی، ہمیشہ پیے گی، لیکن شہد کی مکھی ہمیشہ پھول پہ بیٹھے گی۔ یہی ہمارا مزاج ہے، وہ ہمارے یاروں کا مزاج ہے، وہ غلاظت والی مکھی، ہم شہد کی مکھی۔ تو صرف داڑیاں دیکھ کے نہ پھنس جایا کرو، دیکھا کرو کہ ہین تے دوویں اوئی پر پھول لالی ہو رہے، یعنی زخم والی اور ہے، پھول والی اور ہے، ابو جہل والی اور ہے، رسول والی اور ہے۔ او جی 2 رکعت ہی جمعہ پڑھنا ہے، جمعہ انہا بھی سستا نہیں، جتھے جائے اتھے متھا ٹیک دیتا، ذرا تکیا کر، سوچ کے پیر رکھیا کر، مزہ عشق نبی دا چکھیا کر، اتھے پیر رکھیا کر۔ اللہ، سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ، مجنو امر علی الدیار دیار لیلا، یہی مزاج خدائی ہے، میرے رب کا مزاج محبت والا۔ محبوب جس شہر میں ہے وہ سارا شہر ہی پیارا، ثابت یہ ہوا جس جگہ پہ پیارے رہیں، جہاں وہ پاؤں رکھ دیں۔ کتنی آیت ہو گئی؟ 5-6ویں آیت، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ او آنے والو، او جانے والو، او اہل ایمان، او حاجیو، او 2 چادریں پہن کے آنے والو، او لبیک لبیک کے نعرے لگانے والو، او میرے مہمانو، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، او فرضی حج والو، نفلی حج والو، عمرے والو، جتنے بھی حرم میں داخل ہو گئے ہو، میرے گھر کے گرد چکر لگانا، تو پھر 2 رکعت نماز، ایک میرا یار تھا، اس کو ہم سے پیار تھا، ہمیں اس سے پیار تھا، مرد جلیل تھا، نام ابراہیم خلیل، اس نے پاؤں ٹکایا تھا، ہم نے پتھر کے سینے میں اس کے پاؤں کا نقش جمایا تھا، ہم نے اس کے نقش کفے پاک کو محفوظ کر لیا ہے۔ ہمارے گھر کا طواف بھی کرتے جاؤ، ذرا اس کے پاؤں کے نقش کے سامنے ناک اور ماتھا بھی رگڑتے جاؤ، تاکہ تمہیں خبر رہے کہ ہم اپنے پیاروں کو مٹنے نہیں دیتے۔ پیاروں کو کیا، ہم پیارے جہاں پاؤں رکھ دیں اس زمین کو بھی مٹنے نہیں دیتے۔ ابن تیمیہ سلفیوں کی روحانی اولاد ذرا نوٹ کرے، یہ جگہ اب مجھے عقل سے ذرا سوچو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پاؤں نہیں، پاؤں کا نقش ہے، جس دین نے، جس شریعت نے، جس خدا نے، جس رسول نے، جس اللہ نے دین اسلام میں اپنے بندے کے پاؤں کے نقش کو اتنا متبرک بنا دیا ہے کہ سجدے ہو رہے ہیں اس کی سمت۔ بے شک سجدہ خدا کو ہے، لیکن سمت مصلی۔ اب بندہ گھاس کھاتا ہو تو اللہ ہی جانے، دماغ کو دیمک چاٹ گئی ہو، عقل کو تو پھر تو اور بات ہے، بندہ نرئی کوئی اپنا کھوتا ہے تو الگ بات ہے، تھوڑی سی عقل ہے تو اسی ایک آیت سے سمجھ میں آتی ہے کہ قدرت کا منشا کیا ہے۔ ہاں جی، ہاں
ننگا پیر، اریاں ایاں بیاں، ایسے جو رکھا نا تو پتھر کے سینے میں. پھر کمال یہ ہے کہ حضور کے دور میں یہ کعبے کے ساتھ پیوست تھا، صدیق اکبر کے دور میں کعبے کے ساتھ پیوست تھا. یہ کہتے ہیں حضرت عمر بڑے موحد تھے، وہ آثار مٹاتے تھے. میں نے کہا بکواس کر رہے ہو، آثار مٹاتے تو کعبے کے پہلو سے ہٹا کر اس کو بالکل عیاں بیاں کر کے نہ لگاتے تاکہ آن جان والے نو پتہ لگے کہ او نشان خدائے، اے نقش کفے پائے خلیل خدائے. جی شرک شرک ایسے اس کو کہتے ہیں غلاظت کھانے والی مکھی. ہر جگہ پہ شرک، ہر جگہ پہ بدعت. مکھی کی میں نے مثال سوچ کے دی ہے، مکھی بھی گندگی پہ بیٹھنے والی، زخموں پہ پیپ کھانے والی مکھی ہمیشہ وہیں بیٹھے گی. پورا جسم ہے 5 فٹ کا، اس نے وہیں بیٹھنا ہے جہاں اس کو کوئی زخم ملا، جہاں گندگی ملی. اسی طرح یہ جو غلیظ مکھیوں کی صفت والے ہوتے ہیں ہمیشہ اچھائی میں سے کوئی برائی نکالیں گے، لیکن شہد کی مکھی یہ ڈھونڈ کے کبھی گلاب پہ، کبھی چنبیلی پہ، کبھی نسترن پہ خوبی ہی ڈھونڈے گی، خوبی ہی ڈھونڈے گی. اسی لیے تو نتیجہ وہ ہے، وہ جدھر بیٹھے گی بیماری پھیلائے گی، یہ جہاں بیٹھے گی شفا پھیل جائے گا. ہمیشہ حضرت میاں صاحب کہتے ہیں او گن بھاویں ایک، یہ مکھی گندی کی مثال، او گن بھاویں ایک نہ لبھے گن تھی او گن کر دے نندن تیرے سخن محمد تے وٹ بنان گوہر دے. شکر ہے تو انہوں پنجابی ٹھیک سمجھ نہیں ہوندی. اس لیے غلاظت والی مکھی کشف المحجوب پڑھی جی، اس میں یہ ایک سطر غلط ہے. پوری کشف المحجوب پڑھی 400 صفحے کی کتاب ہوگی تو اس میں ایک سطر غلط. مکھی دیا پترا، او غلاظت کی پیداوار، گٹھر کی پیداوار، تجھے پورے 400 صفحے میں ایک سطر غلط ملی، مجھے پوری کتاب گلاب ملی. ہائے ہائے ہائے، فرق سمجھ میں آ رہا ہے. اس لیے ڈھونڈو کون ہے گندگی کی مکھی. اچھائی میں بھی برائی نظر آئے گی، لیکن جن کے آنکھوں میں حسن ہے، حسن کو دیکھنے کے لیے آنکھ کا حسین ہونا، دجال کی کانی آنکھ حسن نہیں تک سکتی. حسن اسی آنکھ کو نظر آئے گا جس آنکھ میں نور ہوگا. نہیں سمجھ آئی؟ چام چڑی دے نظرے یارو سورج بہت کلاونا. یہ جڑا سورج ہے اج کل تے سورج دا دشمن بھی نہیں آکھ سکدا دے وچ روشنی نہیں سمجھ آئی؟ اے تسی جڑے کمانے پھل دی طرح ہوئے بیٹھے ہو، اے میرے سورج دا کمال ہے. تے روز پھر اے او نیٹ دے اتے انگلیاں مار مار کے ہن 43 دے اتے پہنچیا ہویا ہے، ہن 44 تے ہے، ہن 46 تے ہے. اللہ خیر کرے، پرسوں عید ہے، پتہ نہیں کتنے تے ہو سی. منوائی کھڑا ہے کہ نہیں؟ اندھیاں نو بھی پتہ ہے کہ سورج نکلیا ہویا، چام چڑی دی اولاد نو بھی پتہ ہے کہ سورج نکلیا ہویا ہے. شکر ہے نکلیا ہویا ہے. لیکن ایک او بھی ہے جڑی ہون نکلے ہو 46 درجے تے درجہ حرارت ہے، ہون بھی اور رات ستی پئی ہے اپنی کھو وچ، آدھی کالا کلہوٹا.
یہ ہے چام چڑی کی نسل، انہیں محمد عربی کا نہ نور نظر آتا ہے، انہیں یوسف بھی سونا نہیں لگتا۔ چام چڑی دے نظرے یارو سورج بہت کلونا، کیوں؟ کہا بے قدرانو یوسف مصری دسے کیوں کر سونا۔ حسن کو تکنے کے لیے ایک آنکھ چاہیے، آنکھ میں نور چاہیے، اور دوسرا دل دماغ قدردان چاہیے۔ بے قدرہ آدمی کبھی بھی نہ محمد عربی کی قدر جانے، نہ صحابہ کی، نہ اہل بیت کی، نہ اولیاء کی، ہوا جو بے قدرہ۔ نہیں سمجھ آئی؟ قدر والوں کو قدر کا، بے قدرانو یوسف مصری دس سے کیوں کر سونا، کیوں سونا نہیں لگا۔ میاں جی آدن اے جنہ پھڑ کے کھوہ وگایا، کیوں نہ دے بھانے کھوٹے درمی ویچ دیتوں نے، او بھی زور دھنگانے۔ لے جاؤ لے جاؤ۔ اے پے ہومن اے جڑے پھسے ہوئے آڑو تے امب تے شام دا ویلا ہوئے تے او کھلوتا ہوندہ ہے نا ریڑی آلا تے شدے ہوئے جو پھسے ہوئے، آکھو نا اے کنے جے دینے نہیں، جیوں مرضی جیوں مرضی۔ او میں 2 کلو لائے ترائے انہیں اور سوٹ دیتے، میں کہ ایک کیوں آکھتے لائے لاؤ۔ یہ سخاوت کیوں ہو رہی ہے؟ انہیں کہ ہیں جو گلے ہوئے کاکھ نہیں رہنا انہاں دا شام نو، تے جنہ پھڑ کے کھوہ وگایا، کیوں نہ دے بھانے کھوٹے درمی ویچ دیتوں نے، او بھی زور دھنگانے۔ جے ریڑی ہوندی یعقوب دے دروازے تے ترازو لے کے بیٹھے ہوندے یعقوب تے جنس ہوندی یوسف، تے لین آلے بے قدرے کانے گٹر دی اولاد نہیں، اے لین والا بھی کوئی زلیخا ورگا بندہ ہوندہ، پھر ویخ دے اے آخ دے لے جاؤ لے جاؤ۔ کیوں جی؟ پھر انجی وک دے نا یعقوب کریں دا قیمت تے مل زلیخا لین دی، لکھ جان دے دی ایک دید دے بدلے، او بھی قبول نہ پیندی۔ خیر دور نہ نکل جائیں، جگہیں پاک ہوتی ہیں، نشانیاں پاک ہوتی ہیں، اماکن پاک ہوتے ہیں، مقدس ہوتے ہیں۔ کتنی آیتیں ہو گئیں؟ چلو من لینیا 6 آیتیں۔ اب ذرا تھوڑا سا سفر کریں۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مُصَلَّىٰ، یہ حجر اسود صاحب کون ہے؟ جو بھی آتا ہے بندہ بہانے بہانے سے زور لگاتا ہے، بعض اوقات نماز کی صف سے بھی نکل جاتا ہے کہ میں چمنا ضرور ہے، دل مجبور ہے، میں چم کے ہی جانا ہے، ہمیں کلی دا کاکھ نہ روے ناصر۔ زور لگاتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، یہ الگ بات کہ سانس ہی بند ہو جائے، پھر بھی زور لگاتے ہیں۔ کیوں چوم رہے ہو؟ یہ خدا ہے یا اللہ کا ہاتھ ہے؟ نہیں ہے، ایک پتھر ہی تو ہے، کیوں چومتے ہو؟ 2 باتیں ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ کی نشانی ہے۔ ذرا سمجھیں، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر بھی اللہ کی، قرآن پاک ہے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، ہے پتھر، ہے نبی کے پاؤں کا نقش، نشانی اللہ کی، یہ یاد رکھنا۔ 7 آیتیں ہو گئی، یہ نشانی ہے مقام ابراہیم اللہ کی، یہ یاد رہے۔ آگے میں آیت پڑھوں گا پھر آپ کو نتیجہ سمجھ میں آئے گا۔ یہ نشانی مقام ابراہیم نشانی اللہ کی، حجر اسود نشانی اللہ کی، اثار حج کے،
آثار حج کے مقامات یہ حج ہیں، اور خالی حج والے مقامات نہیں، جو مجرب مستجاب الدعوات بندے کہتے ہیں، جو مجرب مقام ہیں دعا کے لیے، ان میں ایک حجر ہے، دوسرا پائے بشر ہے۔ حجر اسود کے پاس چوم کے بندہ دل میں جو مانگے رب کہتا ہے لے جا۔ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت پڑھ ہاتھ اٹھا، رب کہتا ہے قبول۔ کیوں؟ یہ نشانی رب کی، یہ نشانی بھی، لیکن نشانی بھی ہے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن چوم کیوں رہے ہو؟ مقام ابراہیم پہ سجدے کروا دیے، ادھر چوموا دیا، ادھر حضرت عمر جیسا بندہ بھی چوم رہا ہے، لیکن کہہ یہ رہا ہے انت حجر، ہے تو پتھر پر چومنا تینوں بڑا ضروری ہے۔ اوقات بھی اس کو یاد دلا رہے ہیں، پھر بھی منہ کو جھکا رہے ہیں، کہتے ہیں میں تینوں کدے نہ چومدا جے تینوں میرے یار نہ چومیا۔ تے حجر بھی آکھیا ہونا ہے تیری کی اوقات ہے تو مینوں نہ چومے، مینوں کملی والا چوم گیا، تو کون ہے؟ اللہ ہن ذرا غور کرنا، یہ ضروری نہیں کہ لڑ بھیڑ کے ہی چومو۔ میں صدقے جاواں اپنے نبی تو، اس ویلے تے بندے ٹاواں ٹاواں ہوندے سن تے حضور نے اینوں انج بھی چومیا۔ وہ کسی ویلے ایک آسا سی ہاتھ وچ تے او بندے کو چوکھے سن اپنی آسا مبارک، آسا سمجھ دیو نا یا تو دساں میں ہون ٹھیک ہے، یہی سے واسطے رکھے ہیں جیڑے ویلے تسی آگو نا سمجھ نہیں آئی پھر بھامیں چودھری ہوئے تھے بھامیں بٹ ایتھے ساٹھ ہون بھامیں سمجھ نہ بھی آوے تسی آکھنے آ گئی۔ یہ دیا بڑی برکتاں نے، آج کل جرنلہ نے یہی پھڑیا ہوئے، میاں بھی فیٹنے تے زرداری بھی فیٹنے، جیو جی چھیٹنے، سارے ہی فیٹنے۔ اللہ چومنا تو سمجھ میں آتا ہے، بھئی منہ رکھا اس کو چہرہ پھیرا، لیکن جب چوم نہ سکے تو پھر مولوی غلام اللہ، عبداللہ، عنایت اللہ، سلام اللہ، سارے چھوٹی داڑھی آلے، وڈی داڑھی آلے، اتھے آلے، اتھے آلے، کھول آلے، سارے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب بندہ پوچھے کہ کتھے پتھر کتھے تیرا ہاتھ، نہیں سمجھ آئی؟ تے ہاتھ نہیں اٹھویا تے پھر ہاتھ جیڑی لکڑی انہوں آکے انہوں ہلا تے لکڑی نو چوم لائے۔ کوئی عقل علی گال کر، مت ماری گئی ہے تیری، کتھے وہ حجر کتھے تیرا ہاتھ، پھر وچ لکڑ تے لکڑ نو پیا چومدا ہے، او تے اتھے تے لکڑ اتھے تے اگو جواب دیندا ہے بس یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھی نہیں ہے، اس کے جسم کا حصہ بھی نہیں ہے، بس یہ اس کی نشانی ہے، نشانی ہے تو پھر نشانی نو چوم۔ انہیں آکھیا نہیں نشانی دور ہے، لہذا اشارہ کر لیا تے میں ہاتھ چومیا، تو ہاتھ چومیا تے یہ ہو گیا چومن، انہیں آکھیا ہو گیا۔ مولوی سلامت اللہ ہو گیا، انہیں آکھا بالکل، عنایت اللہ، ضیاء اللہ، عبداللہ، سارے مولویاں آکھیا ہو گیا، پھر لکڑی نو چومیا ہو گیا ہو گیا۔ میں آکھیا جے تواڈا انج اشارہ ہو گیا حالانکہ پتھر نو ہاتھ بھی نہیں لگا تے پتھر تواڈے ہاتھ وچ بھی نہیں آیا تے جے غلام رسول نے انج چوم لیا
کہ تو نے تصور کیا پتھر کا تیرا چومنا ہو گیا، ہم نے تصور کیا محبوب خدا کا۔ اللہ اکبر۔ یہ حجر اسود ہے، یہیں سے شروع ہوتا ہے بندے کا طواف، اور ہر پھیرے پہ پھر مزہ یہ ہے کہ چوم لیا پتہ لگ گیا انہوں تو آگے ہیں، تے پھر ہر پھیرے تے او جناب یاد رکھنا انہوں آدن فلائنگ کس کی وہ یار کھلوتا ہے گیٹ دے اتے اتھوں پہ چومدا ہے۔ یہ تے لگتا ہے کوئی زرداری دی سنت پہ ادا کر دے۔ کیوں جی ہو گیا؟ سبحان اللہ۔ یہ ہیں جگہیں حج کی، یہ مقامات حج ہیں، اور یہاں یہ ساری کس کی نشانیاں؟ اللہ کہتا ہے یہ میری نشانیاں ہیں۔ اور بندہ آکھے اللہ سانو انا سمجھے آئی، سانو گنگا پاگل سمجھے آئی، یہ پیر خلیل دے لگے نشانی تیری ہے، نہیں سمجھ آئی؟ اے پتھر سارے اسماعیل تے خلیل جوڑن کعبہ تے نشانی تیری ہے۔ اے صفا مروہ، ان الصفا، آیتیں بھی گننی ہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا اے پہاڑی صفا، یہ پہاڑی مروہ، یہ نشانیاں ہیں اللہ کی۔ کس کی نشانیاں ہیں؟ یہ کیا ہیں؟ یہ صفا بھی پہاڑی، مروہ بھی پہاڑی، وہ بھی پتھر، یہ بھی پتھر، لیکن یہ ہیں نشانیاں اللہ کی۔ تو نشانی اللہ کی پھر کیا کرے؟ فرمایا من یعظم شعائر اللہ۔ کتنی آیت ہے؟ 9ویں آیت ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ سورۃ حج اللہ فرماتا ہے میں تمہیں اصلی حقیقی اندر کے پرہیزگاروں کی نشانی بتاؤں؟ اتوں تے سارے کچھ ویلچ کے بڑے پھر دن متقی، وچ دے متقی، اندر کے متقی، دل کے متقی بتاؤں؟ یا اللہ کون ہے؟ فرمائے من یعظم شعائر اللہ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، اصل میں اندر کے یہ پرہیزگار ہیں۔ کیوں جی؟ اندر دی پرہیزگاری بڑی اوکھی، اتوں تے سارے لیکس یکس لا کے چمک شمک کے ٹوپیاں شوپیاں دستاراں پا کے سارے بن کے آندے نے۔ اللہ فرماندا ہے میں تواڈے جسم نہیں ویکھدا، میں تواڈے اندر ویکھدا۔ تے اندر دے پرہیزگار یعنی کھرے ویکھنے نہیں تے کیڑے نے؟ فرمایا جڑے میرے نشانیاں دی تعظیم کرن، تکریم کرن، ادب کرن، حیا کرن، شرم کرن، اے لوگ نہیں اصلی پرہیزگار۔ اب میں اور کیا بتاؤں؟ یہ اندر کے پرہیزگار ہیں، یہ دل کے پرہیزگار ہیں۔ اسی لیے فرمایا یہ جو تم قربانی کرتے ہو لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی، یہ تم سے جو قربانیاں میں کرواتا ہوں ان کے سینگ، سر، جسم، کھالیں مجھے نہیں پہنچتے، تمہارے دل کی کیفیت مجھے پہنچتی ہے۔ اس لیے مبارک ہو سنیو، پھر مبارک، پھر مبارک۔ الحمدللہ، الحمدللہ، ہم بے ادبوں میں نہیں، ادب والوں میں۔ ویسے جو بندے حجر پتھر کی تعظیم کریں، نقش پائے خلیل کی تعظیم کریں، پتھروں کی تعظیم کریں، اور پھر چلتے چلتے سمجھ میں جب آ گئی بات، ایک بھول نہ جائیے کتے میں نے کہا تھا کہ حجر اسود کو چلو سلام کر لیا، لیکن چوم کیوں رہے ہو؟ پھر اتنا ضروری ہے چومنا کہ قریب نہیں جا سکے تو ہاتھ کا اشارہ کر کے
ہاتھ کو چوما، لکڑی کا اشارہ کر کے لکڑی کو چوما۔ امام بدر الدین عینی بخاری شریف کی شرح میں وہ کہتے ہیں اتھوں نقطہ سمجھ وچ آیا، ہر محبوب شے نو چومنا مستحب ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ دو ہر محترم شے نو چومنا مستحب ہے۔ مسیت محبوب بھی ہے تے محترم بھی ہے، تے ساڑے جٹ بھرا تے پرانے بابے گزر دے ہوئے مسیت نو چوم جاندے سن۔ اے ہونا لے جڑے جدید نے، انہاں دے مامو یزید نے، اے پڑھ لکھ کے جڑے پلید نے، اے آدھے نے بدعت ہے، پر سمجھ وچ آیا حجر اسود نو چوم کے سمجھ وچ آیا کہ ہر او شے جڑی محترم میں، ابا محترم میں چوم ابے دے ہاتھ، استاد محترم میں چوم استاد دے ہاتھ، اماں پاک بڑی محترم میں چوم اماں دے ہاتھ، مسیت محترم میں چوم مسیت دی دیوار۔ ہاں بھولی گیا خطیب محترم میں۔ تسی یہ دسو، میرا نہ دل کرتا ہے، شرماتا ہوں، شرم آتی ہے مجھے جب آپ مجھے چلتے ہوئے میرے ہاتھ چومتے ہیں، اور پھر دل بھی کرتا ہے آپ کو یوں کہوں، پھر دل ڈرتا بھی ہے، تو کیوں؟ تسی سونے میرے کو زیادہ ہو، میرے ہاتھ تے کسے کم دے نہ کار دے ٹیڑے میڑے، انہاں نوں تسی سونے ہونٹاں نال چوم لیندے ہو، کیوں؟ دو ہی گلاں نے، یا دل وچ پیار ہوندا ہے، یا تسی مینوں محترم سمجھ دے ہو۔ دو چو ایک گل ضرور ہے، کیوں بندہ مجبور ہے؟ حضرت فیضی صاحب ہمارے بزرگ علماء میں سے ہیں کہ میاں صاحب ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، آپ بھی ہمارے پیارے ہیں، لیکن یہ چومنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ نہ ہر کوئی چومنے کے قابل ہوتا ہے۔ اور میری برادری میں پتہ نہیں کتنے میرے جیسے جوان پھرتے ہوں گے، انہیں کوئی ادھار روٹی نہیں دیتا۔ نہیں سمجھ آئی؟ پتھر ایک ہی جگہ پہ ہیں، ایک کا نام لال ہے، وہ بھی اسی کان میں ہے، ایک کا نام یاقوت ہے، اسی کان میں ہے، اور ایک موتی ہے، اسی کان میں ہے، وہیں ایک پتھر پڑا ہوا ہے۔ اب وہ پتھر لال کو تک کے کہتا ہے آپ پیدا تے ایک کے جگہ تے ہوئے ہیں، ہوا بھی ایک کو جی کھادی، فضا بھی ایک کو سی، تو ماتھے پہ سجانے کے قابل، میں دیوار میں آنے کے قابل۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ ہیرا اور کوئلہ، ہیرا بھی وہیں، کوئلہ بھی وہیں۔ اب کوئلہ جل جل کے کالا ہو رہا ہے کہ تیرے لیے دنیا مر رہی ہے، میرے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ یہیں سے سمجھ میں آ جانا چاہیے، ہر وہ شے جو محترم ہے چومی جاتی ہے۔ اصول نقطہ سمجھ میں آ گیا۔ دلیل، ایک وفد آیا میرے نبی کے پاس، ابھی آیا، کلمہ نہیں پڑھا، ابھی آیا، آ کے محبوب کے چہرے کو جے دیکھا، دیکھتے ہی پیار ہو گیا۔ کلمہ نہیں پڑھا، اسلام نہیں لائے، حدیث پاک ہے، آتے ہی کہا اذن لنا یا رسول اللہ ہمیں اجازت دو، کیا ہاتھ چوم لیں؟ چوم لیے، اور پھر حضور کے ہاتھ چوم کر دل بھرا نہیں تو کہنے لگے اجازت دو پاؤں چوم لیں، چوم لو۔ دو ہی وجہ ہیں، یا پیار ہوا ہے یا محترم لگا ہے۔ حضرت مولا علی آئے، حضرت عباس بیٹھے تھے، چچا عباس آئے، امام بخاری نے الادب المفرد میں نقل کیا کہ آئے مولا علی اور جھکتے جھکتے حضرت عباس کے پاؤں پکڑ کے بوسے دینے شروع کر دی۔ علی
مولا علی آئے، میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اٹھ کے پہلے علی کو سینے سے لگایا، پھر ماتھے پہ چوما۔ دو ہی باتیں ہیں، یا پیار ہوا ہے، اور یہی لگتا ہے پیار ہی ہوا ہے۔ خیر یہ تو بہت ساری مثالیں ہیں، تو پتہ چلا حجر اسود ہے مقام حج۔ مقام حج نے ہمیں ایک نقطہ دے دیا، ہر محترم شے چومی جا سکتی ہے، ہر پیاری شے کو چوما جا سکتا ہے۔ اسے واسطے دوترے نو پھڑے آتے، کسے مولوی نہیں آکھیا ہیذا بدعہ، ہیذا ہی بدعہ، وہ آپ پہ ہی پیتی جاندہ ہے۔ ساڑھے ایک بڑے کھلے مولوی صاحب سن، آکھے آپ رات نو اپنی شکر ہے تو سمجھ آگے، اتھے تینو بدعت یاد نہیں ہوندی تے سانو بدعتاں سنو۔ سبحان اللہ، اتھے تینو ہوش نہیں ہوندا، چوم چوم کے پاگل دیا پترا، نہ منہ نہ متھا تے ہوش نہیں تین۔ نقطہ حج نے سمجھا دیا، حجر اسود سے سمجھ میں، یہ مقام حج اور ایک خوبصورت مقام، یہیں پہ مقام ملتزم ہے۔ مقام یہ عین حجر اسود کا دایاں علاقہ جہاں کعبے کا در ہے، اوپر لٹکا ہوا ہے پردہ، صحابی آیا اور آ کے سینہ بھی لگا دیا، منہ بھی لگا دیا، ہاتھ بھی لپٹ گئے، لپٹ کے روئے۔ کہا کیوں؟ کہا مقام ملتزم ہے، انہوں سینہ بھی منہ بھی ہاتھ بھی خیرے۔ انہوں نے کہا تو بھولیا سمجھا نہیں، تو سمجھتا ہے میں نے اپنا سینہ کعبے کے اس دروازے کے پردے سے لگا رکھا ہے۔ کہا نہیں، میں نے خدا کے دامن کو پکڑ لیا ہے۔ اسی لیے رو رہا ہوں کہ ہون میں چھڑنا نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جب آپ عمرے پہ جائیں گے، حج پہ جائیں گے، انشاءاللہ جائیں گے، تو یاد رکھنا یہ طریقہ ہے، سینہ بھی منہ بھی ہاتھ بھی، یہ بالکل حجر اسود کے دائیں طرف، اس کو کہتے ہیں مقام، یہاں رج رج کے دعائیں مانگنی ہیں۔ اور یہ دعا یوں سمجھ کے نہیں کہ میں نے کعبے کو پکڑا ہوا ہے، سمجھنا ہے کہ میں نے اپنے رب کا دامن پکڑ رکھا ہے۔ حجر اسود کا جو بائیں والا علاقہ ہے، نکر رکن یمانی، ادھر حجر اسود بیچ میں علاقہ، فرمایا جب یہاں پاؤں رکھے نا سمجھ لیا کر اب میں جنت میں ٹہل رہا۔ پڑھا کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تصور میں رکھ میں جنت میں پھر رہا، میں جنت میں دعا ربنا آتنا فی الدنیا۔ اور اگر ہو سکے رکن یمانی پہ ہاتھ رکھ، محبوب نے ایک مرتبہ ہاتھ رکھا تھا۔ یہ مقامات حج ہیں، یہ نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کا احترام دل کے پرہیزگار کرتے ہیں۔ من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی، یہ 10ویں آیت، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ۔ یہ صورت حج میں اللہ فرماتا ہے جو تعظیم کرتا ہے بندہ، جو تعظیم کرتا ہے عزت والی حرمات اللہ، یعنی اللہ کی عزت والی علامتوں کی، نشانیوں کی، یہ اس کے لیے خیر کا کام ہے، یہ خیر والا بندہ ہے، بھلائی والا ہے۔ کیوں؟ عزت والی جگہوں کی، چیزوں کی عزت کر رہا۔ آپ مجھے ذرا ارشاد فرمائیں، آپ صفا پہ دوڑے، مروہ پہ دوڑے، ایک طرف رب کہتا ہے یہ میری نشانیاں ہیں، ایک طرف پتہ یہ چلتا ہے یہ خلیل اللہ کی نشانیاں ہیں۔ زمزم پینے آ گئے، یہ زمزم تھم تھم کیا ہے؟ زمزم۔ پورے مکے میں پانی نہیں ملتا، ٹرک پھر رہے ہیں، ایک کنواں ایسا جنہ وڈا کنواں، ہر جگہ تے لکھیا ہوندہ ہے پانی ذرا
کم استعمال کریں، اسراف نہ کریں. اگے لکھیا ہوتا ہے کہ جیڑا اسراف ہے شیطانی کام میں، پانی ذرا احتیاط سے استعمال کرو. آب زمزم کے لیے یہ ہے کہ رج کے پیو. نہیں سمجھ آئی؟ حاجی طفیل صاحب، حاجی نواز صاحب نے، ہمارے حاجیوں نے مسجد میں 600 فٹ گہرا بور کروایا، پھر بھی آکھیا ذرا احتیاط. بندے سارے مثال کے طور پر آئے جمعے پہ 100، پھر بھی ہے احتیاط، ہے کہ نہیں؟ احتیاط. لیکن زمزم کے لیے یہ ہے کہ جو تھوڑا پیے وہ منافق ہے. یعنی تھوڑا پینے والے کے لیے سزا ہے، زیادہ پینے والے کے لیے ایمان کی مجدہ جاں فضا ہے. ہر جگہ پہ پولیس کھڑی ہوتی ہے سیدھا کرنے کے لیے. کبھی دیکھا آب زمزم پینے پہ بھی انہوں نے ڈنڈا مارا ہو؟ پھر کمال یہ ہوتا ہے پی بھی رہے ہیں اتھے بھی نہ مرد چکدے نے نہ عورتاں اکدیاں نے، نالے پیتی جاندے ہو، نالے گریبانہ سٹی جاندے ہو، منہ تے ماری جاندے ہو. یعنی ہاف قسم دا نہائی جاندے ہو. خیرے ساڈا بور ہویا سی 2 سال پہلے، او پھر انہاں آکھیا خراب ہو گیا. نہیں سمجھ آئی؟ او ظالموں کی ہویا، انہاں آکھیا دوبارہ کرنا پینا ہے، کڈھو اتنا 1000. وہ پھر دیتا. میں آکھیا اللہ کرے سال پھر چل جائے. جتنے، اور یہ کون ہے جی؟ یہ فلاں موٹر ہے، یہ فلاں موٹر ہے. تیری موٹر سال نہیں چلتی، لیکن یہ زمزم کا کنواں ہے. سیراب کائنات کا رواں رواں ہے، اڑ گیا دشمن کا دھواں ہے. یہ کیسا کنواں ہے کہ 40-50 لاکھ حاجی ایک وقت میں آتا ہے، سارے رج کے پیتے ہیں. 1 سال بھی نہیں آیا زمزم کا پانی ذرا کم کم. یہ ہے زمزم. آخر کسی کی تو نشانی ہے. تو مولوی عنایت اللہ کہتا ہے یہ جبریل نے پر مارا ہے. غلام رسول صاحب کہتے ہیں نہیں، اتھے پیر لگن حضرت اسماعیل دے. تے عاشق رسول بولیا، انہیں آکھیا ایک دن کملی والا آیا سی، منہ وچ پانی پایا سی، پا کے مڑ پلٹایا سی. تے اساں آکھیا جھگڑے دی لوڑ نہیں، جبریل دا پر بھی حق کے. او جبریل خدا تا نہیں. نہیں سمجھ آئی؟ او نبی دا نوکر خدا تھا نہیں، او نبی دا قاصد خدا تھا نہیں. جے جبریل دے پر وچ انی برکت ہے تے جبریل دے سرداراں دا سردار. اے مترائے امتی نے، ایک ہی نے، اے مترائے امتی نے جبریل دے آلے پاسو آوے تے ٹھیک ہے، نبی آلے پاسو آوے تے کیا کلمہ پڑھا ہے، کیا ذوق والا ایمان پایا ہے. اساں تے آدھے ہیں ہر شے مدنی آلے پاسو. اے جبریل بھی آیا تے صدقہ مدینے آلے دا. ایک کعبہ بھی لبیا صدقہ مدینے آلے دا. اے سانو مکہ مدینے دی حاضری بھی ہوئیے تھے. ان کے طفیل حج خدا نے کرا دیے، یہ حضور کے طفیل ہے، یہ زمزم ہے، وہ صفا ہے، وہ مروہ ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟
یہ نشانیاں ہیں، یہ علامات ہیں۔ نہ کعبہ رب ہے، نہ کعبے میں رب ہے، نہ مقام ابراہیم خلیل ہے، نہ خلیل اللہ یہاں ہے، خلیل اللہ فلسطین میں ہے، بس نقش پا ہے۔ حجر اسود یہاں ہے، حجر اسود ایک پتھر ہے۔ یہ صفا مروہ، وہ اپنا مینا، وہ عرفات، یہ مزدلفہ، یہ مشعر الحرام، یہ ساری جگہیں کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں۔ کیا ہے؟ نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں میں آداب ہیں، ان نشانیوں کا احترام ہے۔ کسی جگہ بے ادبی کریں گے، ایمان سے بھی جائیں گے، حج سے بھی جائیں گے۔ اسی لیے میں نے کہا یہ جتنے مقامات ہیں یہ مقدس ہیں۔ کیا ہے؟ مقدس ہیں۔ ابن تیمیہ اور اس کے ماننے والے مجھے سمجھائیں کہ رب جن کو کہتا ہے حرمات اللہ، شعائر اللہ، رب جنہیں کہتا ہے یہ نشانیاں خدا کی، ان کا احترام، اور تو اور یہ 100 سنار کی تو ایک یہ ایسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ وَالْبُدْنَ، اے جیڑا ریاض صاحب اٹھ، میرے دوست ہیں ریاض صاحب، یہ مجھے کہنے لگے میں ہون آیا، میں کہ کیوں خیر ہے؟ آکھن لگے منڈی گئے ساں۔ کیڑی منڈی؟ بندہ رہن والا دروغے والے دا تے منڈی شاہپور کانجراں۔ او بھائی اتھو لے لینا سی دروغے والے، تو کوئی بکرا چترا؟ انہاں کیا اٹھ لینے سن تے ایک بھی نہیں دو ایتھے کھلو تے کنے دا؟ ایویں ہلکا جہا 10 لاکھ اٹھ لین۔ میں آکھیا گل تے ہے اٹھ دی، پھر انہوں نے تو نہیں آکھیا، تانوں میں ہن دسن لگا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ۔ رب فرماندا ہے اے جڑا حاجیاں دی قربانی دا اٹھے، اے وی میری نشانی۔ سورت حج 17واں سپارہ، اللہ دا قرآن، نہ ہو بےمان۔ اب تو مولوی سلیمان میری مان۔ رب کہتا ہے یہ جو اونٹ ہے، یہ جو جانور ہے، چوپایا ہے، حیوان ہے، والبدنا، یہ جو جانور ہے، یہ جو قربانی کا حاجیوں کا یہ جو جانور ہے، جعلناہا لکم، ہم نے اسے تمہارے لیے اپنی نشانی بنایا ہے، اس کی تعظیم کر۔ نہیں کرتا بالفرض آپ کہنا میں موحد ہوں، میں پکا توحیدی ہوں، میں جانور کی تعظیم کیوں نہیں کرتا؟ میں ہندو تھوڑا ہوں وہ گائے کی تعظیم کریں، میں اونٹ کی کروں۔ ہن انہیں پوچھنا تے ہے اساں نکڑے دی تعظیم کیتی، اسی ہندو ہو گئے تے تسی نہیں سمجھ آئی؟ یعنی ہم تعظیم کریں ایک چھوٹے سے 1 فٹ بنائے ہوئی مورتی کی، ہم تو ہو گئے ہندو، تساں 40 فٹ اچھے کعبے دی، تسی پکے مومن۔ اساں گاؤں کو ماتا کہا، ہم ہو گئے ہندو، تساں اٹھ نو بنا لیا رب دی نشانی، تسی پکے مومن۔ اے داندلی نہیں تے اور کی ہے؟ اے 2024 والے انتخاب تو بھی بڑی داندلی ہے، نہیں سمجھ آئے؟ وہ بھی کمال داندلی ہے، وہ دا بھی جواب نہیں، پر اے دا اس تو بھی بڑا جواب نہیں۔ کیوں جی؟ اے دا جواب میں اگر وقت ملیا تے اگلے جمعے دیواں گا، تے دیواں گا بھی پہلیاں ادھے گھنٹے چ۔ ہن میں ویکھدا تسی آنا کہ نہیں آنا، تسی آکھنا تو بھویں آکھ نہ آکھ اسی شکر گڑھ ہونا۔ اللہ سمجھ میں آئی؟ اللہ فرماتا ہے یہ جو اونٹ ہے، حاجیوں کے جانور ہیں، یہ میری
نشانیاں ہیں، اور نشانیوں کے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا یہ اونٹ، یہ جانور میری نشانی. کیوں نشانی ہے؟ کہا میرے نام لگا ہے، میرے نام لگا. نکتہ میرے نام لگا ہے. اگر جانور چوپایا، حیوان بے زبان، اس کے نام لگ جائے، قابل احترام، قابل تعظیم. اگر بندہ ہو وہ بھی مومن اور کہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، میرا جینا، میرا مرنا، میرا سونا، میرا جاگنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا من، میرا تن، میرا ہر سانس میرے رب تیرے لیے. حیوان نشانی ہے تو حضرت انسان بڑی نشانی ہے. وہ قابل احترام ایک بار ہے اور یہ قابل احترام 1000 بار ہے. کعبہ نشانی ہے. کعبہ شعائر اللہ میں سے ایک نشانی ہے، اور کعبہ نشانی ہے کیونکہ بڑی نشانی ہے، اونچی نشانی ہے. خلیل اللہ کے ہاتھ کا بنایا ہوا ہے. اس کے اوپر ہم نے ایک کالا غلاف ڈال دیا. غلاف بھی 5 لاکھ روپے کا نہیں، 5 کروڑ کا نہیں. کتنے کا؟ 40 کروڑ ریال. کتنے ریال؟ انہوں 85-86 نال ضرب دینا ذرا. 40 کروڑ ریال کتنے من سونا؟ نہیں سمجھ آئی؟ یہ کعبے کو سردی لگتی ہے. جون کا مہینہ آگ برس رہی ہوتی ہے مکے میں. دسمبر میں بھی خیر سے اے سی چلتے ہیں مکے میں. پھر کعبے کے اوپر اتنا موٹا ریشمی، اوپر سونا ہی سونا. تو پوچھ لیتا ہے سادہ بندہ، ایک کالے کوٹھے نو سردی لگ دیئے، دھوپ لگ دیئے جی؟ نہیں تو پھر اتنا بڑا مولانا غلاف کیوں پہنا رکھا ہے؟ کہا کعبے کے اکرام و احترام کے لیے. تو بابے آکے اچھا سمجھ آ گئی، اے احترام دی نشانی ہے. ہون پتہ لگ گئے کہ داتا دے مزار تے غلاف کیوں ہے. نہیں سمجھ آئی؟ یہ 400 والا غلاف تے بڑا چبدا ہے. یہ جتنے غلاف تسی حضرت بابا فرید دے مزار تے پاندے ہو، یہ غریب دا کپڑا بن جائے گا. تے یہ 40 کروڑ ریال دا جڑا کعبے دے اتے سٹ لیندے ہو، اے دے نال تے غریبان دی وسطیاں نہیں شہر وس سکدے نے. نہیں سمجھ آئی؟ لیکن اللہ کی نشانی ہے نا، تو اللہ کی نشانی کا احترام ہے اور احترام کا اظہار ہے. لیکن میرا سوال اب یہ ہے کہ کعبہ بھی سبحان اللہ، مقام ابراہیم بھی سبحان اللہ، لیکن میں قربان جاؤں محبوب جہاں جہاں سے گزرتے گئے، جہاں جہاں سے وہ گزرے، جہاں جہاں ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے. سونا عبداللہ دا چن میٹھا مدنی سجن، جتھو لنگدا گیا رنگ لیندا گیا. ایک صحابی ہو گئے بوڑھے، بڑھاپے میں نظر ہو گئی کمزور، ٹانگیں ہو گئی کمزور. آ گیا مدینے. نام تھا حضرت اتبان بن مالک، حدیث ہے بخاری شریف میں. صحابی آ کے کہتا ہے آقا چلتا ہوں ٹھوکر لگتی ہے، صاف دکھائی نہیں دیتا، آپ کی مسجد میں آ نہیں سکتا، کبھی کرم کماؤ ساڑھے ویڑھے آؤ.
سرکار نے قبول کی دعوت، پہنچ گئے، حضور اندر پہنچے، آپ نے فرمایا بتا کام کیا ہے؟ اس نے کہا اس لیے تکلیف دی میں نے اپنی سرکار کو میرے گھر کے اندر کسی جگہ آپ 2 رکعت پڑھ دیں تاکہ ہم اس جگہ کو مسجد کر دیں۔ بخاری شریف، صحابی کا نام اتبان بن مالک۔ اب اگر آپ جائیں مسجد قباء کی طرف، بڑی مسجد بنی ہوئی ہے، نام لکھا ہے مسجد اتبان بن مالک، بلکہ شاید محلے کا نام بھی ہے محلہ اتبان بن مالک، یہ وہی ہے۔ یہ مدینہ پاک سے قباء کو جاتے ہوئے یہ رستے میں محلہ بھی آتا ہے، مسجد بھی، بڑی جامع مسجد ہے۔ سرکار دو عالم وہاں گئے، اتبان کے گھر 2 رکعت پڑھائی، پڑھا کے ہاں آپ نے فرمایا تو آپے دس کتھے پڑھی ہے، کس جگہ پہ؟ اس نے جگہ کا اشارہ کیا، یہ جگہ یہاں پڑھ دیں۔ آپ نے وہاں پڑھا اور اس نے وہاں پہ گھر کے اندر سجدہ گاہ بنا لی، مسجد بنا لی، جہاں تم نے قدم ٹکا دیا ہم نے وہیں پہ کعبہ، وہ مقام دیر و حرم بنے، وہ مقام دیر و حرم بنے، وہ مقام دیر و حرم بنے، وہیں سب کی گردنیں خم ہوئیں، وہیں سر بسجدہ ہوئی جبیں تو جہاں جہاں سے گزر گیا، حد لا مکان سے گزر گیا، حد کن فکان سے گزر گیا، تیری جستجو میں خبر نہیں میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی مثل موجے ہوائے گل، کبھی بن کے دودے چراغ دل، تیرے ذوق دید میں بارہا، تیرے ذوق دید میں بارہا تیرے آستان سے گزر گیا، تیرے ذوق دید میں بارہا تیرے آستان سے۔ میں کہتا ہوں 4 منٹ 5 منٹ 6 منٹ میرے نبی نے 2 رکعت پڑھی، جہاں نبی 4 منٹ 5 منٹ ٹھہرا وہ تو بن گئی سجدہ گاہ، وہ تو بن گئی مسجد، جہاں نبی 27 سال ٹھہرا۔ اب میرے سوالات ہیں، ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے جواب مانگو ان سے۔ جہاں میرا نبی 27 سال ٹھہرا، جہاں ہزاروں مرتبہ جبریل اترا، جہاں خدا کا قرآن آیا، اس سے بڑا مقام کوئی ہے؟ تو بھائی ادھر لے اللہ، یہ میرے سوال لے جانا، ملاؤں سے پوچھنا، جو بھی نجدی کوئی ملے اس سے پوچھو کہ جہاں نبی 2 رکعت پڑھ دے۔ حضرت عیسیٰ جہاں پیدا ہوئے، معراج کی رات میرے رب نے بولا جبریل کو یار کو کہہ 2 رکعت پڑھ، کیوں؟ یہاں یہ مدین کا ٹھکانہ ہے، حضرت شعیب کا گھر ہے، شعیب کا گھر ہے، یہ بیت اللحم عیسیٰ کی ولادت گاہ ہے، یہاں میرے نبی کو، نسائی شریف کی صحیح حدیث ہے، جہاں عیسیٰ پیدا ہو وہاں تو میرے نبی سے 2 رکعت پڑھوائی جائے، جہاں حضرت موسیٰ کو جلوہ نصیب ہو وہاں 2 رکعت پڑھوائی جائے، جہاں شعیب کا گھر ہو وہاں 2 رکعت پڑھوائی جائے، جہاں میرا نبی 2 رکعت پڑھ دے وہاں مسجد بنائی جائے، لیکن جہاں میرا نبی 26 سال ٹھہرا، اب آپ کہیں گے وہ کون سی جگہ ہے؟ سن لو لاہور والو، یہ 27 سال جہاں میرا نبی ٹھہرا، میرا نبی سویا، میرا نبی بیٹھا، میرا نبی مسکرایا، جہاں فاطمۃ الزہرا پیدا ہوئی، جہاں بی بی ام کلثوم پیدا ہوئی، جہاں بی بی رقیہ پیدا ہوئی، جہاں بی بی زینب پیدا ہوئی، جہاں میرا نبی جبریل 1000 مرتبہ جہاں قرآن لایا، کعبے کے بعد مکے میں اس جگہ سے نہ کوئی معتبر جگہ ہے نہ برکت والی کوئی جگہ ہے، کعبے کے بعد سب سے اونچا مقام وہ ہے جہاں میرا نبی 27 سال سویا بھی، جاگا بھی، گیا بھی، آیا بھی، رویا بھی، ہنسا بھی، بیٹیوں کو سینے سے لگایا بھی، بیٹیوں سے پیار بھی فرمایا، جہاں خدیجۃ الکبریٰ نے میرے نبی کا انتظار کیا، جہاں میرے نبی کے آنسو پوچھے، جہاں میرے نبی کو مکے والے رلاتے تھے، یہی مامن تھا، یہی مسکن تھا، یہ خدیجۃ الکبریٰ کا گھر تھا، لیکن نجدیوں نے اس جگہ کو مٹا دیا۔
کعب بن اشرف یہودی کا گھر آثار قدیمہ میں شمار کر کے اس کو تو سرکاری جگہ بنا دیا، پر اس جگہ کو مٹا دیا جہاں میرا نبی اپنے چچا کے ساتھ 26 سال رہا، حضرت ابو طالب، جہاں چاچا اپنے محمد کو سینے پہ سلاتا رہا، جہاں چاچی میرے نبی کو اپنے منہ کے نوالے کھلاتی رہی، 26 سال میرا نبی جہاں رہا۔ ابو طالب نو نہ من، نبی نو تو من۔ 3 سال میرا نبی مکے میں شیب ابی طالب میں، 3 سال جس غار میں رہا، ابھی اس کا نشان کبھی ملا ہے؟ کدھر گئی؟ اس کو مٹا دیا گیا۔ آخر یہ کون سا مزاج ہے، یہ کون سا دین ہے؟ جہاں نبی 2 رکعت پڑھے وہ تو مسجد بن جائے، اور جہاں نبی کی عمر گزر جائے۔ میرا نبی جہاں پیدا ہوا، مولد رسول، مولد نبوی، نہیں سمجھ آئی؟ اور تماشا یہ ہے جہاں حضور کی ولادت گاہ ہے، تھوڑے فاصلے پہ مولا علی کی ولادت ادھر ہے، ٹھکانہ ادھر ہے، وہ بھی متبرک، یہ بھی متبرک، اتنی برکتیں والی جگہ، لیکن نشان کدھر گیا؟ کس نے مٹایا؟ یہ صدیوں رہا۔ 1924 اتفاق ہے، اب کیا ہے؟ 2024 ٹھیک وقت پہ تقریر ہوئی ہے۔ کم از کم صدی کے بعد رو تو پڑے ہیں۔ 100 سال ہوا ہے مقبوضہ علاقہ ہے، قبضہ کیا نجدیوں نے، اور ان نشانیوں کو چن چن کے مٹایا جن کا تعلق یا نبی سے تھا یا نبی کی آل سے تھا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جہاں نبی صرف پاؤں رکھ کے گزر جائے، بندے کا اندر مومن ہو، دل میں پیار ہو، حضرت محمد بن منقدر عظیم تابعی رسول ایک جگہ پہ آ کے چوم کے لیٹنے لگے۔ کسی نے پوچھا کیوں یہاں؟ کہا خواب میں ایک بار دیکھا تھا میرا نبی یہاں پاؤں رکھتا نظر آیا، اس لیے اس جگہ پہ لیٹ رہا ہوں، چوم رہا۔ دیوبندی عالم دین حضرت علامہ انور شاہ صاحب بخاری علیہ رحمہ، آپ فرماتے ہیں جب غار ہیرا میں گیا، آدھی رات داخل ہوا، صبح ہوئی، بیٹھا روتا بھی رہا، سجدے بھی کرتا رہا، آدھی رات گزر گئی۔ کیوں انور شاہ؟ کہا محبوب نے یہاں بیٹھ کے وقت گزارا تھا، دل نہیں کرتا باہر نکلنے کو، بس سر رکعتیں پڑھی۔ کہا قمیص اتارا اور پھر لیٹنیاں مارتا رہا کہ یار کا قدم لگا ہے، میرا بدن کیوں نہ لگے۔ بندہ بھاویں کسی مسلک میں ہو، دل میں ذرا ذوق شوق ہونا چاہیے۔ ایک بار مل گئے تھے وہ سرے راہ گزر، کہیں دل نے بیٹھنے نہ دیا، پھر عمر بھر کہیں۔ یہ نشانیاں ہیں، یہ علامتیں ہیں۔ غار ہیرا کیا ہے؟ بورڈ لگا رکھا ہے، یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اتنا بھی فائدہ نہیں کہ یار یہاں مہینہ بیٹھا ہے۔ غار سور کیا ہے؟ بورڈ لگا رکھے ہیں، شرطے پھر رہے ہیں پولیس والے۔ یہ جگہ کیا ہے؟ یہ پتھر ہے، یہ محض ایک پہاڑ ہے۔ تجھے پتھر پہاڑ لگتا ہے، ہمیں تو اپنا پیار لگتا ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ جہاں محبوب خواب میں بھی نظر آ جائے۔ ہم نے جس استاد سے پڑھا تھا اس استاد کا نام ہے پیر محمد کرم شاہ۔ ضیاء الامت انہیں دنیا پکارتی ہے۔ ان کے گھر کے بالکل دروازے کے سامنے مسجد ہے، مسجد کا نام ہے نصیب دریائی، اور اس مسجد کی اوپر سیڑھیاں جاتی تھیں۔ آپ جب آتے اکیلا اپنے آپ کو پاتے، لوگوں سے نظریں بچاتے، ایک خاص مقام پہ منہ رکھ کے مٹی کو چومتے۔ تو پوچھا گیا رازداروں نے، اور میں نے یہ الحمدللہ یہ راز آؤٹ کیا تھا کسی سے، محرم راز سے پوچھ کے، اور بالکل انہی کی زندگی میں
آپ سے پوچھا گیا اس سیڑھیوں کے نیچے والی جگہ کو منہ رکھ کے تنہا کیوں چومتے ہیں؟ کہا ایک بار ہوا تھا دیدار، سیڑھیوں سے اترے تھے سرکار اور یہیں آپ آئے تھے، اور کیفیت یہ تھی کہ سرکار اتر رہے تھے، میں نیچے پہنچ چکا تھا، تو سرکار نے اپنا قدم پاک کرم شاہ کے کاندھے پہ رکھا اور میں نے یوں کر کے کہا ذرا یہ پاؤں صدقے جاؤں ادھر دھر دے۔ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں، جہاں تیرا نقش ساجد ایک شاعر گزرا ہے، وہ کہتا ہے کہ محبوب نے جس جس جگہ پہ پاؤں رکھ سجدے کیے ہیں جا بجا ان کا دیار دیکھ کر، سجدے کیے ہیں جا بجا، اس لیے محبوب کی ساری نگری پیاری، محبوب کا سارا شہر پیارا، لیکن یہ فرید پیارا آخر میں یہ فریدی بابا۔ اب دیکھیں فقیروں کی صوفیوں کی بولی کیا ہے، کہتے ہیں اج ڈوڑی سکھ دی دار دی ہے، اج ڈوڑی سکھ دوہری سکھ دی دار دی ہے، متا آئی نگری دلدار دی، متا آئی نگری دلدار دی ہے۔ یہ سارا عرب کیسا لگتا ہے؟ کہتے ہیں ارض مقدس ملک عرب دی، ارض مقدس ملک عرب دی، ہر ہر وادی فرح طرب دی، منزل منزل طرح عجب دی، ساری وضع سنگار دی ہے، متائی نگری دلدار دی۔ اب ذرا جی ہر ہر قطرہ آب ہے کوثر، تینو آب زمزم لگتا ہے، سانو ہر ہر قطرہ آب ہے کوثر، گرد غبار ہے مشک تے امبر، گرد غبار ہے مشک تے امبر، کرڑ کنڈا شمشاد سنوبر، خاروی شکل بہار دی ہے، متائی نگری دلدار دی ہے، اج ڈوڑی سکھ دی دار دی ہے۔ عرب شریف ہے سونی ساری، نازک ناز تے متواری، تھیواں واری لکھ لکھ واری، تھیواں واری لکھ لکھ واری، دار نبی مختار دی ہے۔ اے حج عمرے دے وارے سب رل مل لبیک پکارے، سب رل مل لبیک پکارے، جیندے دیکھاں رب نہ مارے، جیندے دیکھاں رب نہ مارے، ویسری ہوب گھر بار دی ہے، متا آئی نگری دلدار دی ہے، انگن نہ بھاوے گھر گھر تاوے، سوری سارے طول نہالی تاوے، کئی شے اصلوں محض نہ بھاوے، سکھ ہک سانول یار دی ہے، متائی نگری دلدار دی ہے۔ عشق فرید خرید کی تو سے، عشق فرید خرید کی تو سے، کول کاروں آزاد تھیوں سے، سرخی سیندھا مساگگیوں سے، نہ کل کجلے دار دی ہے، متائی نگری دلدار دی ہے، اج ڈوڑی سکھ دیدار دی ہے۔ اے میں 5-6 منٹ اترے گزر گیا، گل ساری پیار دی ہے۔ میں نے یہ تواڈی چپ ہی مار دی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔